الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور میرے انتہائی عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی عظیم سعادت کا بھی موقع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے دل میں بڑی شرمندگی بھی محسوس ہو رہی ہے. سعادت اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک موقع پر اس مبارک درسگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اور شرمندگی دو وجہ سے. ایک اس بنا پر کہ مجھے اس دارالعلوم حقانیہ میں مہمان خصوصی قرار دیا جا رہا ہے اور میرے لیے ضیف اور مہمان کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. واقعہ تو یہ ہے کہ میں اس دارالعلوم حقانیہ میں نہ کبھی پہلے مہمان تھا نہ آج مہمان. یہ میرا اپنا ادارہ ہے اور یہ میرے بزرگوں کی یادگار ہے. میں اس میں بطور مہمان کبھی آنا میں نے پسند نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی حضرت شیخ قدس اللہ تعالی سرہ کے درجات بلند فرمائے کہ ہمیشہ ان کی زیارت کے لیے ان کے ایک بیٹے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حاضری کی توفیق ہمیشہ عطا فرمائی.
اور مجھے شرمندگی اس بات سے ہے کہ مجھے اس اپنے ادارے حاضر ہوئے اتنا طویل عرصہ گزر گیا کہ یہاں کے لوگ مجھے مہمان قرار دینے لگے، اور اتنے طویل عرصے کے بعد مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی۔ میں اپنی اس کوتاہی، اپنی اس غلطی، اور اگر یہ کہوں کہ اپنے اس گناہ کا اقرار اور اعتراف آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ مہینوں کا، سالوں کا بھٹکا ہوا بھی اگر کسی روز گھر واپس آ جائے تو اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات بھی میری یہ توبہ قبول فرمائیں گے، اور اب آئندہ مجھے مہمان کے طور پر خطاب نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم جامعہ کو، دارالعلوم حقانیہ کو پورے ملک میں نہیں، عالم اسلام میں جو عظیم مقام عطا فرمایا، اور حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دامت برکاتہم تو زندہ لوگوں کے لیے نہیں کہا جاتا، یہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی کہنا چاہیے، کیونکہ ان کی برکات کے لیے حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کو ان کی سیرت، ان کی سنت، ان کے اخلاق، ان کے کردار سے اپنی زندگیوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اس ادارے کے بانی بھی وہ، روح رواں بھی وہ، اور پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ آج وہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ آوازیں فنا نہیں ہوتی، فضا میں محفوظ ہوتی، اور حضرات صوفیاء کرام رحمہ اللہ تعالی یہ فرمایا کرتے تھے کہ بزرگوں کے الفاظ قدسیہ فضاؤں کے اندر محفوظ رہتے ہیں، ان کی مہک قیامت تک باقی رہتا۔ لہذا اس مبارک دارالعلوم میں آ کر الحمدللہ وہ الفاظ قدسیہ کی مہک ہم جیسے بے شعور انسان بھی سونگھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایک نور ہے، علم کا نور، علم کی خوشبو جو در و دیوار سے پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ قائم اور قائم رکھے۔ دوسری میں نے کہا شرمندگی دو وجہ سے، ایک شرمندگی کی وجہ یہ، اور دوسری شرمندگی کی وجہ یہ کہ مجھ ناچیز کے بارے میں بڑی بڑی توقعات اور بڑے بڑے القاب اختیار فرمائے گئے۔ مولانا حضرت مولانا سمیع الحق صاحب اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ان کو عمر دراز عطا فرمائے، اور بڑی قیود ان کو قائم و دائم رکھے۔ یہ ہر معاملے میں میرے پیش رو ہیں، انہوں نے ہر معاملے میں مجھ پر سبقت لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے الحق جاری کیا تو مجھ سے میں ان کے بعد میں البلاغ میں نے شروع کیا اور ان کی ابتدا کی۔ ہر معاملے میں یہ میرے پیشرو بھی ہیں، اور میرے حساب سے ثابتین میں سے بھی ہیں۔ آج بھی یہ سبقت لے گئے، اور ایک بات میں کہنا چاہتا تھا، انہوں نے اس کا آغاز کر کے کچھ ایسی فضا پیدا کر دی کہ مجھے کہنا مشکل لگ رہی ہے، لیکن کیونکہ حقیقت ہے اس لیے عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے آئندہ شیخ الحدیث نہ کہا جائے۔
کرتا ہے تو میں اسے بات پوچھ کرتا ہوں. یہ الفاظ، یہ القاب سچے تھے حضرت مولانا عبدالحق صاحب حضرت اللہ تعالیٰ سے. یہ سچے تھے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پر. یہ سچے تھے حضرت علامہ سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر. ہم جیسے لوگوں کے لیے اگر یہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے تو یہ مبتذل ہو جائیں اور ان کی توہین تو دوسری شرمندگی کی وجہ یہ. اب مجھے 3 موضوع دیے گئے جن پر مجھے بات کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق ان پر کچھ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. آج کی محفل دراصل مشاہیر کے افتتاحی اجلاس کے طور پر منعقد ہو رہی ہے. میں یہاں پر میرے آنے کا مقصد جب میں پہلے سے پروگرام بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ظاہر کر کے قاری عمر علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے اپنے مدرسے میں آنے کی دعوت دی تھی، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس عرصے دراز سے اس مبارک مدرسے میں، مبارک ادارے میں حاضری سے محروم ہوں، تو یہ ماضی کی کچھ تلافی بھی ہو جائے اور حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہ ان سے ہمارا پرانا جو تعلق ہے، ان کی جو ہمارے اوپر شفقت رہی ہے، بلکہ اگر میں یہ لفظ استعمال کروں تو شاید حدود سے تجاوز نہ ہو کہ جو یارانہ رہا اس کی بھی تھوڑی سی تحریر ہو جائے. ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس کا بڑا اجتماع ہوگا یا کوئی بڑھ بڑھ جائے، لیکن یہ ہر معاملے میں میرے پیشرو ہیں اور میرے رہبر رہنما ہیں. انہوں نے یہ تقریب منعقد فرما دی اور یہ اعزاز مجھے بخشا کہ اتنی عظیم کتاب جو انہوں نے مرتب فرمائی ہے اس کے افتتاح کی تقریب بھی اسی موقع پر منعقد کر لی تاکہ مجھے اس سعادت میں شریک کرے. اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. یہ کتاب مشاہیر، مجھے سب سے پہلے حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب مدد الہم نے مطلع کیا کہ وہ کتاب آ رہی ہے. اگرچہ اس سے پہلے ایک مرتبہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب مجھ سے فرما چکے تھے کہ میں یہ مرتب کر رہا ہوں اور اس سے میں نے نہایت عاجزانہ درخواست کی تھی کہ وہ ضرور مرتب کریں مگر اس مخمل میں کوئی ٹاٹ کا پیوند نہ لگائیں. مگر اس قسم کی درخواستیں ان کے ہاں کبھی پذیرائی نہیں پاتی، تو انہوں نے وہ اندازہ تو تھا کہ مرتب ہو رہی، لیکن پہلی بار اس کی اشاعت کا جو پہلی خبر مجھے ملی وہ حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کاملہ عطا فرمائے اور عافیت کاملہ کے ساتھ ان کے سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھا. انہوں نے خوشخبری دی کہ وہ آ گئی اور کچھ دنوں میں پہنچ گئی الحمدللہ. اس کتاب کو دیکھ کر الحمدللہ مسرت اور سرور اور کیف اور لطف کا یہ عالم ہوا کہ میں اپنے مصروفیات میں اتنا الجھا رہتا ہوں کہ جس کتاب کے مطالعے کا شوق ہوتا ہے اس کا مطالعہ ٹلتا چلا جاتا ہے، سرانے رکھی رہتی ہے اور بمشکل پھر کوئی وقت نکلتا ہے کہ اس کو اپنے شوق کے مطابق اس کو پڑھ سکتے. لیکن جب یہ کتاب آئی اور سرانے میں نے رکھی اور تھوڑا سا ورق گردانی شروع کی تو اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے جو میں اپنے لیے قیلولے کو واجب سمجھتا ہوں تقریباً وہ قیلولہ بھی سے تباہ کر دوں اور اغور سے لے کر اثر تک اور کچھ کام نہ کر سکا اور اسی میں ڈوبا رہا. اور خیال یہ آیا کہ یوں تو دنیا میں مقاصد بہت مرتب کیے گئے اور
صنف سخن صنف تعلیف ہے، فلاں بزرگ کے مکاتب، فلاں بزرگ کے مکاتب، فلاں بزرگ کے مکاتب، لیکن وہ کسی ایک شخصیت سے متعلق ہوتے ہیں. وہ شخصیت یا تو سیاسی شخصیت ہے، اس نے سیاسی انداز کے مکاتب لکھے ہیں، سیاسی خطوط لکھے ہیں، ان کو لوگوں نے جمع کر لیا، وہ بھی ایک بڑی خاصیت کی چیز ہوتی ہے. یا کسی صوفیاء کرام اولیاء کرام کی تصانیف کے مکاتب ہوتے ہیں، وہ تصوف کے اسرار و رموز پر مشتمل ہوتے ہیں. حضرت مکتوبات شیخ الاسلام حضرت سید مولانا سید حسین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی قسم کے مکاتب پر مشتمل ہیں. تصوف کے اعلیٰ اسرار و رموز پائے جاتے ہیں. حضرت محمد مولانا شمیر صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ اسی انداز کے مکاتب پر مشتمل ہے. بلکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتب جو ان سب کے پیش رہے وہ تصوف کے اعلیٰ ترین مباحث پر مشتمل ہے. تو یا وہ تصوف کی شخصیت ہوتی ہے، یا کوئی ادیب ہوتا ہے وہ اپنے ادبی ذوق کی تسکین کے لیے کسی کو خط لکھتا ہے. بعض اوقات وہ خط فرضی بھی ہوتے ہیں، لیکن مقصود اس کا ادبی ذوق کی تسکین ہے، غبار خاطر اس کا اعلیٰ ترین شاہکار ہے. لیکن کم از کم میرے علم میں، میرے ناطق مطالعے کی حد تک کسی بھی زبان میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگریزی میں، جتنی زبانیں میں جانتا ہوں، اس میں کوئی ایسی کتاب مجھے یاد نہیں آ رہی جس میں اتنے بڑی تعداد کے علماء، دانشور، اہل قلم اور سیاستدان، ان سب کے مکاتب کو اس طرح یکجا جمع کر دیا گیا ہو. میرے دانش میں، میرے علم کی حد تک ایسی کوئی اور کتاب اس سے پہلے نہیں ہے. اور لوگ کہیں گے کہ اس کا فائدہ کیا؟ تو میرے بھائیوں اور میرے عزیز طالب علم، مولانا نے جو اس کے اوپر پیش لفظ لکھا ہے اس کو ذرا غور سے پڑھیے، اور اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا تو اس پیش لفظ کے اندر مکتوبات کی تعریف بھی ہے، مکتوبات کا مقصود بھی ہے، اور اس سے جو نفع پڑھنے والا حاصل کر سکتا ہے اس کا بیان بھی ہے. الحمدللہ یہ اعزاز حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دعوت برکاتہ کو حاصل ہوا کہ انہوں نے اس بڑے تقریر سے اتنے بڑے مشاہیر کی تحریروں کا اتنا بڑا مجموعہ اپنی خاص گلذوقی کے ساتھ مرتب فرمایا. اس میں میں سمجھتا ہوں ہم جیسے طالب علموں کے لیے ایک تو سبق یہ ہے کہ اس سے تحریر کا اور مکتوب نگاری اور مضمون نگاری کا ایک طریقہ حاصل ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ مکاتب قوم صدی کی تاریخ پر مشتمل، سیاسی تاریخ، علمی تاریخ، ثقافتی تاریخ، معاشرتی تاریخ، وہ ان مکاتب کے اندر جگہ جگہ جھلک رہی ہے. اور جہاں کوئی پوشیدگی ہے تو مولانا نے اپنی تعلیقات کے ذریعے، اپنے حواشی کے ذریعے اس کو بڑے خوبصورت اور مختصر انداز میں اس کا پس منظر واضح کر دیا. تو اس میں تاریخ ملے گی، علماء کرام کے باہمی تعلقات پر روشنی پڑے گی، اور اس میں بہت بڑا سبق آپ میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ علماء جن کے الحمدللہ ہم نام لیوا ہیں، ان کے مزاج و مذاق مختلف ہیں. بعض امور میں ان کے خیالات سے بھی فرق رہا ہے، اختلاف رائے بھی پیدا ہوا ہے. ہر گویا رنگ بوئے دیگر، لیکن ان مکاتب سے
باوجود اختلاف مزاج و مذاق کے انہوں نے اس اختلاف مزاج و مذاق کو کس طرح حدود میں رکھا اور اس کو اس حدود کی کس طرح پاسداری کروائی. بعض جگہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی لفظ کسی سے زیادہ نکل گیا ہو، لیکن ہمارے لیے سب کے تاج ہے اور ہمارے لیے سب قابل اقتدا ہیں، قابل احترام ہیں. ان کے اس اختلافی مزاج و مذاق سے بھی ہمیں اپنی زندگی میں سبق حاصل ہوتا ہے. تو اس عظیم کتاب کی تیاری پر مجھے ساتھ حیرت بھی ہوتی ہے. میں تو بے ڈنگا آدمی ہوں، تو اس لیے مکاتب کو اتنی کمیل زمانے کے مکاتب کو محفوظ رکھنے کا اس طرح میں اہتمام نہیں کر سکا. آج مجھے انتہائی شدید حسرت ہو رہی ہے کہ مولانا کے جو خطوط میرے نام تھے وہ ابھی تک میرے کاغذات کے جنگل میں ان کو نکال نہیں پایا. لیکن مولانا نے جس دقیقہ رسی کے ساتھ جد رسی کے ساتھ ان کو محفوظ رکھا، نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ ان کو اتنا اچھا ترتیب دیا، اس کے اوپر حواشی لکھے، ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا معلومات کا گلدستہ تیار فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے کاموں میں برکات بہم ترقی برکات و درجات عطا فرمائے اور اس کتاب کو اپنے بارگاہ میں طرف قبول عطا فرمائے. دوسری گزارش کہنے سے کہ طلبہ سے، تو میں طلبہ سے کسی میں خود طالب علم ہوں اور نصیحت کرنے کا اہل بھی نہیں ہوں. مولانا نے کہا کہ نصیحت کے کلمات کہو، لیکن الدین و النصیحہ، اس میں النصیحہ جو ہے وہ النصیحۃ للہ ولرسولہ بھی آیا ہے، النصیحۃ للہ ولرسولہ بھی آیا ہے. معلوم ہے کہ چھوٹا بھی جو ہے وہ نصیحت کا جو لفظ ہے عربی زبان میں بہت وسیع ہے، اس لحاظ سے چھوٹا بھی کوئی اگر بات کہے تو کہہ سکتا ہے. میں خود تو کچھ کہنے کی اہلیت نہیں رکھتا، لیکن اپنے بزرگوں سے جو بات سنی ہے وہ یہ کہ الحمدللہ آپ حضرات علم کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنے آپ کو پہلے طالب علم بنائیں. علم کی طلب یہ پہلا ہے. اگر ہمارے اندر علم کی طلب ہی نہیں ہے تو مادہ اشتقاق ہی مقصود ہے، تو علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ علم کی طلب جس کو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آپ کم تشنگی آور بدر تابجوشن عام از بالاؤ پر، کہ تشنگی پیدا کرو، پیاس پیدا کرو. تشنگی پیاس اگر حاصل ہوگی تو اوپر اور نیچے ہر طرف سے پانی ابلے گا. آپ کمزور تشنگی آور بدر تابجوشن عام از بالاؤ پر. اور مولانا کے مفہوم کو تھوڑے سے تصرف کے ساتھ میں نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا کہ خشک پتھر کی رگوں میں منتظر خرابیاں، خشک پتھر کی رگوں میں منتظر خرابیاں، تشنگی کی آگ سینے میں لگا کر دیکھیں. جس دن سینے میں تشنگی کی آگ بھڑک اٹھی تو خشک پتھر کی رگوں میں بھی پانی ابلے گا. آپ کمزور تشنگی آور بدر کا وجوشن آپ از بالاؤ پر. یہ طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے ماحول میں یہ طلب کم یا ختم ہوتی جا رہی ہے. میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ ہم لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ بتاؤ طالب علم کی تعریف کیا ہے. اور پھر جب ہم کوئی ان کا مناسب جواب نہیں دے پاتے تھے تو فرماتے تھے تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ طالب علم وہ ہے جس نے داخلے کے رجسٹر میں اپنا نام طالب علم کے طور پر درج کرا لیا. یاد رکھو وہ طالب علم نہیں، طالب
تمام کا تو ایک مرتبہ اس طرح ذکر فرمایا، فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں ملا حسن کا سبق میرے پاس آیا ہوا حضرت والی صاحب پر، تو اس میں مطالعے کے دوران ایک جگہ مجھے اشکال پیدا ہوا اور حل نہیں ہو رہا، تو جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو میں سیدھا حضرت شاہ صاحب کے پاس جایا کرتا تھا. اب حضرت شاہ صاحب حدیث پڑھا رہے ہیں، ملا حسن کو دیکھے بھی پتہ نہیں کتنا روانہ ہو گیا، لیکن حل چون کے وہاں سے ملتا تھا، لہٰذا فرماتے ہیں وہاں روانہ کیا تو دیکھا تو اپنی جگہ تشریف فرما نہیں تھے. حضرت شاہ صاحب جب اپنی جگہ پر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لازماً شروع کھانے میں ہوں گے، کوئی دوسرا احتمال نہیں تھا کیونکہ باقی وقت سارا کتب خانے میں گزارتا. تو دارالعلوم دیوبند کا کتب خانہ اس طرح تھا جیسے یہ گیلری بنی ہوئی ہے، اس طرح نیچے ہال تھا اور ادھر گیلری بنی ہوئی تھی اور گیلری کے اندر کتابوں کی الماریاں. تو اگر شاہ صاحب وہاں جب میں داخل ہوا دروازے سے تو اوپر دیکھا کہ اگر شاہ صاحب گیلری کے بعد ایک کتاب رکھے پڑھ رہے. جب میں مجھے آ کے دیکھا تو فرمایا کیوں بھائی ملا مختصر، حضرت والی صاحب پیار سے ملا مختصر کہا کرتے تھا کیونکہ حضرت والی صاحب کا جو جسہ تھا رحمۃ اللہ علیہ وہ جسہ ذرا یعنی لاغر کا تھا، تو حضرت ملا مختصر فرمایا کیوں بھائی ملا مختصر کیسے آنا ہوا. حضرت ملا حسن کا سبق پڑھاتے ہوئے ایک جگہ اشکال ہے وہ حل کرنے کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتا ہے. کیا اشکال ہے؟ وہیں سے بیٹھ رہے کیا اشکال ہے؟ عبارت پڑھو. اوپر بیٹھے والد صاحب نیچے بیٹھے نیچے کھڑے ہوئے پڑھ دو کوئی پڑھ دو. تو نیچے بیٹھے بیٹھے عبارت پڑھنی شروع کی حضرت والد صاحب پڑھا لیں. عبارت جب پوری پڑھ لی تو اچھا تمہیں یہاں پر یہ اشکال ہوا ہوگا. اشکال کی بھی خود ہی تقریر پر اور اس کا یہ جواب جاؤ. ملا حسن پڑھائی میں پتہ نہیں کتنا زمانہ ہوا ہوگا، دیکھے ہوئے کتنا زمانہ ہوا ہوگا، لیکن اشکال کی تقریر کو خود فرمائی، جواب بھی خود اس مقام سے حافظہ علم. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیوبند میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، تو رات کے وقت میں خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. حضرت بھائی صاحب فرماتے ہیں ہمارا صبح کرنا مشکل ہو گیا. صبح کی نماز پڑھ کے ہم سیدھے حضرت کے گھر پر پہنچے. فرماتے میں تھا مولانا مرتضی اعظم صاحب تھے، حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تھے اور کوئی ایک اور آئے، 4 آدمی ایک اور بزرگ. وہاں گھر پر پہنچے معلوم ہوا کہ الحمد للہ خبر غلط تھی، حضرت الحمد للہ حیات ہیں. اس طرح کہیں گے کہ آئے ہیں تو عیادت کر لیں. ایک حجرے میں داخل ہوئے تو ایک چوکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور گھٹپٹے کا وقت تھا، یعنی فجر کے بعد کا جو وقت تھا جس میں گھٹپٹا ہوتا ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کتاب سامنے ہے اور اس پر ذرا جھک کر کیونکہ اندھیرا تھا جھک کر ایسے مطالعہ کرنا. تو جب ہم اندر داخل ہوئے سلام دعا ہوئی خیریت معلوم کی تو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے شاگرد تو نہیں تھے حضرت شاہ صاحب سے، لیکن حضرت کے علم کا اکرام بہت کرتے تھے، استادوں جیسے جیسا اکرام کرتے تھے. انہوں نے فرمایا حضرت شاہ صاحب سے کہ حضرت آپ نے ہمارے بہت سارے علمی مسائل حل کیے، ایک مسئلہ اور حل کرنا. پوچھا کیا بھائی؟ جو پوچھا یہ ہے مسئلہ یہ کہ اول تو کون سی کتاب ایسی ہے جو ابھی تک آپ کے مطالعے سے رہ گئی ہے، اور اگر کوئی کتاب ایسی ہے تو اس کی ایسی کیا فوری ضرورت پیش آ گئی ہے کہ اسی اندھیرے میں اور اسی بیماری کے عالم میں اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. اور اگر کوئی ایسا فوری مسئلہ ہے کہ ابھی حل ہونا چاہیے
عالم میں جو خبر مشہور ہو رہی ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اس وقت آپ اپنے چوکی میں بیٹھ کر مطالعہ کر رہے ہیں، تو آخر میں کیا اپنی جان پر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ تو ایسا فرماتے ہیں، میں مجھے اب تک وہ منظر یاد ہے کہ حضرت نے ایسے معصومیت سے چہرہ اٹھا کر اوپر کو دیکھا اور کہا بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مگر یہ بھی تو ایک روگ ہے، یہ بھی تو ایک بیماری ہے، بیماری کو کیا کریں؟ یہ بھی تو بیماری ہے، بیماری ہے کہ جب تک کتاب میں نہیں لوں اس وقت تک چین نہیں آتا، تو جب یہ بیماری ہے تو جب یہ بھی بیماری ہے، میں اس سے اپنے آپ کو نجات دوں گا۔ یہ تھا، یہ کیا طلب، اے برادر بے نہایت در کریں ہر سے بروے می روی بروے میں، جس مقام پر بھی آدمی پہنچ جائے تو وہاں اس کو رکنا، جب سارے علوم الاولین والآخرین کے جامع ترین انسان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ قل رب زدنی علما، جس کے بعد سارے اولین والآخرین کے علوم جمع ہے، اس سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کہو، یہ دعا مانگو رب زدنی علما۔ تو ہمارا کچھ سماج کے تعلق ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات، اور یہ حضرت شاہ صاحب کے علاوہ ہمارے اسلاف پر پتہ نہیں کتنی مثالیں موجود ہیں۔ امام یوسف کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، امام یوسف علیہ کے بالکل آخری وقت میں طالب علم عیادت کرنے کے لیے گیا، بالکل بستر بل پر سے، بستر عدالت پر سے طالب علم گیا، سلام دعا ہوئی، امام یوسف نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ روی جوان راکبن افضل ہے یا ماشین افضل ہے؟ اس وقت بھی دماغ پر یہ مسئلہ چکر کاٹ رہا ہے۔ بعد میں فرماتے ہیں کہ جب میں نکلا تھوڑی دیر کے بعد، باہر نکلا تو تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی کہ انتقال ہو، انتقال میں چند لمحے پہلے تک دل و دماغ پر ایک مسئلہ علمی چھایا ہوا ہے۔ حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اپنے شیخ کے بارے میں کہ وہ بالکل ایسی حالت میں تھے کہ انتقال ہونے والا تھا، اور اپنے اختیار سے حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کہتے میں نے ان کے ہاتھ میں کتاب دیکھی اس وقت، پوچھا حضرت یہ کیا؟ تو فرمایا کہ میں اس وقت تک دنیا سے ایک حدیث ایسی تھی جس کی مجھے ابھی تک تحقیق نہیں تھی، تو میں اس حالت میں دنیا سے نہیں جانا چاہتا کہ اس حدیث سے میں بے خبر ہوں، اس حالت میں دنیا سے نہیں جانا چاہتا، لہٰذا اس کی میں تحقیق کر کے پھر دنیا سے ان کو کرنا چاہتا۔ جب علم کی طرف پیدا ہو جاتی ہے، اس کی دھن لگ جاتی ہے، تو انسان کو کسی اور چیز میں اتنا لطف نہیں آتا جتنا طلب علم میں لطف آتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہمیں صحیح معنی میں طالب علم، صحیح معنی میں طالب علم بننے کی توفیق دیتا۔ دوسری بات یہ کہ علم بھی دو قسم کے ہیں، ایک علم ہے بمانا دانستن، جان لینا، کوئی بھی مسئلہ جان لینا، قرآن کریم کی تفسیر جان لینا، کسی حدیث کو جان لینا، حدیث کا مطلب جان لینا، بمانا دانستن۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ علم جس کو جاننے کی حد تک محدود نہ ہو، انسان کی زندگی میں سرایت کی، اس کے عمل سے اس کی عکاسی ہو رہی ہے، اس علم کا عکس اس کی زندگی کے ایک ایک عمل میں، ایک ایک ادا میں پڑ رہا ہے۔ جو پہلی قسم کا علم ہے دانستن، تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس معنی میں تو ابلیس سب سے بڑا عالم ہے۔ امام راضی کو بھی شکر دے گیا تھا نا، سنا ہے نا قصہ، امام راضی کو بھی جاتے جاتے شکر دے گیا علم کلام کے دلائل کے بنیاد۔ تو وہ اگر میرا علم انسان کے لیے معیار فضیلت ہوتا تو ابلیس کو عبد الخلائق ہوتا،
کام تھا کہ جو انسان کو ایمان بھی نہ تھا. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے میکگل یونیورسٹی جہاں پر مستشرقین علوم اسلامیہ کے اندر تحقیق کے ذریعے باہر ہیں. ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو تو اس کو ایسے حوالے ملیں گے جو مساوقات ہمارے طلباء اور اچھے خاصے علماء کو بھی جن کے نام بھی یاد ہیں. لیکن وہ علم کس کام کا تھا کہ جو انسان کو ایمان جیسی دولت بھی عطا نہ کر سکے. وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دو. وہ مدرسہ وبال جہاں یاد حق نہ ہو. تو در حقیقت یہ علم جو صرف دانستان کی حد تک محدود ہو یہ علم کہلانے کا مستحق نہیں. اور میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے تھے کہ دیکھو قرآن کریم میں یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک آیت میں اول آیت میں علم کا یہودیوں کے لیے اثبات فرمایا ہے اور آخر آیت میں اس کی نفی فرمائی. فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَلَقَدْ عَلِمُوا لام تاکید اور قد تاکید کے ساتھ فرمایا کہ جو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کریں گے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. پھر کیا فرمایا اسی آیت میں لَوِ سَمَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. بہت بری چیز ہے جس کے ذریعے انہوں نے جانوں کو بیچ دیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ لوگ جانتے. تو شروع میں فرمایا لَقَدْ عَلِمُوا اور آخر میں فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. بظاہر تو تعارض ہے دونوں میں. وہاں علم کا اثبات ہے اور یہاں علم کی نفی ہے. لیکن فرمایا کہ وہاں علم کا اثبات ہے بمعنی دانستن اور جہاں نہ علم کی نفی ہے وہ حقیقت علم کی نفی ہے. حقیقت علم وہ ہے جو علم کو جس علم پر انسان کو عمل کرتا وہ ہے در حقیقت علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے جو علم کہلانے کا مطلب. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں جا رہے تھے تو کسی نے پیچھے سے آواز دی یا فقیہ کہتے ہیں. جواب نہیں دیا تو اسے بار بار پکارا اور کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو فرمایا اللہ حل رائے کا فقیہ سب. ارے کبھی فقیر کی شکل بھی دیکھی ہے جیسے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں فقیر نہیں ہوں. کسی فقیر کی شکل بھی دیکھی ہے. انما الفقیر الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ. فقیر تو وہ ہوتا ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو اور آخرت کی رغبت رکھنے والا وہ ہے فقیر. تو جو علم کی حقیقت اور علم کی روح ہے وہ در حقیقت علم پر عمل ہے. اور حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم صحابہ کرام کو عطا فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. تین چیزوں کے ساتھ کتاب کی تعلیم, حکمت کی تعلیم اور اس کے بعد درس کیا اخلاق. کہ اخلاق جو ہے مجلہ مصفح ہو جائے. اگر علم تو ہے لیکن دل میں مال کی محبت گھسی ہوئی ہے اور آدمی مال کی محبت کی خاطر اپنی زندگی کے فیصلے کر رہا ہے. یا علم تو ہے مگر شہرت کی ہوس لگی ہوئی ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے شہرت کی طرف سے کر رہا ہے. علم تو ہے لیکن رضامندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلوب ہونے کے بجائے اللہ کی مخلوق کی مطلوب ہے کہ اللہ کی مخلوق مجھ سے راضی ہو جائے, مجھے بڑا سمجھنے لگے, میں تعریف کرنے لگے, یہ خود پہ جان پیدا ہو جائے. تو پھر وہ علم نہیں ہے وہ جہل. اگر حضرت صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہم سب کام یہ وقت ہیں بزرگوں کے اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کا کوئی عکس بھی ہمارے اللہ تعالیٰ. حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب شروع میں کانپور میں جا کے مدرس ہوئے, کانپور میں جا کر مدرس ہوئے تو وہاں معقولات کے بڑے شناور قسم کے علماء موجود تھے اور جو بدعات کی طرف مائل تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ معقولات ہی علم ہے.
تو معقولات کی وجہ سے بعض اوقات لوگ گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ذرا آپ دین کی جو تشریح کرتے ہوئے موقع ہو تو اس موضوع پر بھی کچھ بیان ہو جائے. یہ بتایا کہ کوئی خاص لوگ حضرت فرماتے ہیں اگر شویل کی تقریر شروع ہوئی، حضرت مولانا خانوی صاحب فرماتے ہیں میں اس انتظار میں تھا کہ جن لوگوں کو یہ بات سنانی مقصود ہے وہ جلسے میں آ جائیں تاکہ حضرت کی تقریر سنیں. تقریر کے دوران بات کرتے کرتے معقولات کی بات آ گئی اور حضرت نے معقولات کے موضوع پر علوم کے ذریعہ بہانے شروع کر دیے، مگر وہ لوگ نہ آئے جن کو حضرت کہتے ہیں میں سنانا چاہتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ اپنے کچھ متعلقین کے ساتھ جگہ میں داخل ہو رہے ہیں. اب میں نے اطمینان کا ساتھ کیا کہ الحمدللہ اب یہ آ گئے، اگر اس کی بات سنیں گے. حضرت نے کوئی کلامی مسئلہ معقولی کھڑا ہوا تھا. جب وہ آ کے بیٹھے تو بس حضرت نے فوراً کہا کہ بھائی آگے میں بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے، وقت و دامن ہے. حضرت فرماتے ہیں میں حیران کہ اللہ یہ تو اب وقت آیا تھا اور ابھی حضرت نے بیان ختم کر دیا. تو کسی نے کہا کہ حضرت اب تو وقت آیا تھا بات کرنے کا، وہ لوگ آئے ہوئے ہیں کچھ معقولات میں جو لوگ ہیں تو وہ آئے ہوئے ہیں، تو اب تو وقت آیا تھا آپ نے روک دیا. حضرت نے فرمایا ہاں بھائی یہی خیال میرے دل میں بھی آ گیا، یعنی یہ خیال میرے دل میں بھی آ گیا تھا کہ اب اپنی علمیت بڑھانے کا وقت آیا، اپنے علم کا مظاہرہ کرنے کا وقت آیا ہے ان لوگوں کے سامنے. تو اب جو میں خطاب کرتا وہ اللہ کے لیے نہ ہوتا، وہ دکھاوے کے لیے ہوتا. اس واسطے ایسے خطاب سے کوئی فائدہ نہیں. جہاں آیا کہ تمریل میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ، یہ تھے ہمارے اکابر کہ مقصود سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے دکھاؤ. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد دہلی کے اوپر کے اندر بیان فرما رہے ہیں. 2-2.5 گھنٹے کا بیان ہوا، اتر رہے ہیں دہلی کی جامع مسجد سے. ایک شخص دیہاتی بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ کیا مولوی اسماعیل کا بات ختم ہو گیا؟ انہوں نے کہا بھائی ختم تو ہو گیا، لوگ اتر رہے ہیں. کہا کہ جی بڑا بڑا افسوس ہوتا ہے، میں تو اتنی دور سے مولوی اسماعیل کا بات سننے کے لیے آیا تھا، افسوس ہے کہ میں محروم رہ گیا. مولانا نے فرمایا کوئی فکر نہ کرو، میرا ہی نام محمد اسماعیل ہے، یہاں بیٹھ جاؤ میں تمہیں سنا دیتا ہوں میں نے بات میں کیا کہا. بٹھایا اور پورا بات اسے ایک آدمی کے سامنے دوہرا دیا. کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے بھی کمال کیا کہ ایک آدمی کی خاطر آپ نے پورا اتنا لمبا چوڑا 2-2.5 گھنٹے کا بات دوہرا دیا. فرمایا مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کے لیے کہا تھا، اب بھی ایک کے لیے پہلے بھی ایک کے لیے کہا تھا، اب تو ایک ہی کے لیے کہا ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمارے اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ وہ ارضائے خلق، ارضائے خالق کے بجائے ارضائے خلق. مخلوق مجھے اچھا سمجھنے لگے، مخلوق میری تعریف کرے، مخلوق کے اوپر میرا سکہ بیٹھے. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو علم کے لیے زہر قاتل ہے. تو علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھائے، جو اخلاق عالیہ دل میں پیدا کرے، جو رذائل سے انسان کو مجتنب ہونے کا طریقہ بتائے. اس لیے آپ ہمارے اکابر کو دیکھو، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک، بلکہ اس کے بعد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت بن نوری صاحب، مولانا عبداللہ صاحب، جتنے اکابر ہمارے وہ ان کا کسی نہ کسی اللہ والے سے انہوں نے تعلق قائم کیا تاکہ یہ فضائل حاصل ہو، لڑائی کی کا مقصود حاصل ہوگا. یہ ہوتا رہا. تو دوسری نصیحت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے یہ بھی فرمائش کی گئی ہے کہ میں طلبہ دور حدیث کو اجازت حدیث دوں. میں اس کا اہل تو ہوں نہیں، لیکن بزرگوں کی کچھ امانت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ